نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو لگاتار سننے والے ہیں وہ حیران ہوں گے کہ آج میں نے قرآن پاک کی آیت سے آغاز کیا ہے۔ عام طور پہ میں درود پاک سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ قرآن پاک ایک بہت ہی وسیع اس کا علم ہے، تو مجھ جیسا طالب علم تو کم ہی کوشش کرتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کے کو ترجمہ کیا جائے، لیکن یہ آیت ہی ایسی ہے کہ اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا مجھے، اور اس بات پہ مجھے آمادہ کیا کہ میں اس آیت سے آغاز کروں۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو سامنے بیان ہوگا، اور کچھ موضوع بھی ایسا ہے کہ وہ اس آیت کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ آیت پہلے پڑھی جائے، اس کا مفہوم واضح کیا جائے، اور پھر جو آج کا موضوع ہے اس پہ پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بیان ہے آج کا، تو تھوڑا سا وقت نکالیے گا اور ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ آپ کا ذہن بہت صاف ہوگا اگر آپ کھلے دل سے اس کو سنیں گے، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں کبھی بھی مسلک بیان نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ دین کو بیان کیا جائے، جو اصل دین ہے۔ مسلک تو ہر بندے کا علیحدہ ہوتا ہے، لیکن دین بیان کرنا چاہیے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ایک چھوٹی سی کوشش ہوگی کہ دین کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ ذہن تھوڑا سا وہ کھلے۔ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی کی تقلید کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بدقسمتی سے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تقلید نہ کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، اس کو بدعتی کہا جاتا ہے، اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک نیا ہی ایک دین ایجاد کر لیا ہے کہ جو کسی کا مقلد نہیں ہوگا وہ نعوذ باللہ وہ اس کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو بیان اگر آپ کھلے دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ صاف ہوگا۔ تو ہمارے جو چار ائمہ اکرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے کہ جس طرح انہوں نے دین کی کوشش کی ہے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، صحابہ اکرام کے بعد اور تابعین کے بعد، کچھ تو تابعین کے دور میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت ہی محنت انہوں نے کی ہے کہ امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، امام ترمذی ہو گئے، اور یہ جو چاروں امام ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تقلید بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جو کاوشیں کی ہیں، میں نے کہا دین کے لیے، ان میں کوئی شک نہیں ہے، بہت محنت انہوں نے کی ہے، اور پوری دیانتداری سے انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اختلافات ان کے درمیان بھی ہوئے ہیں، اور بہت شدید اختلافات ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تو حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، تو ہم نے ائمہ کرام یا نیک لوگوں کی زندگیاں کہاں پڑھنی ہیں۔ لیکن جو امام شافعی اور امام مالک کے شاگرد ہیں، اور بہت ہی عزیز ترین شاگرد ہیں، امام مالک بھی پہلے غریب تھے لیکن پھر اللہ نے ان پہ اپنی نعمت اظہار کی، اور امام شافعی جب ان کی شاگردی میں آئے ہیں تو سب سے زیادہ علم جو ہے امام مالک نے امام شافعی کو منتقل کیا۔ لیکن اختلاف ایسا ہوا کہ امام شافعی نے امام مالک یعنی اپنے استاد کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے۔ اختلاف میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن کسی نے بھی ان کو ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے اجتہاد کے لحاظ سے جو ان کو سمجھ آیا انہوں نے، اور ان کی نیت صاف تھی کہ یہ جو علمی بحث ہے اس کو علمی بحث تک رکھا، انہوں نے اختلافات اپنے ذاتی نہیں بنائے۔ امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد امام یوسف نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے، کوئی 60
فیصد جو ان کے فتوے ہیں ان سے اختلاف کیا ہے انہوں نے، لیکن علمی اختلاف ہے، ان میں سے کسی نے بھی کسی کو کافر نہیں کہا، کسی نے بھی کسی پہ فتوے نہیں لگائے۔ اور امام ابو حنیفہ ان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ بہت سارے مسائل انہوں نے واضح کیے۔ امام شافعی نے ان سے اختلاف کیا، امام مالک نے ان سے اختلاف کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اصل ہمارا موضوع ہے کہ تقلید کرنا کیا کسی کی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب اگر اس کو کھلے ذہن سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی تقلید کے بارے میں کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ ذرا غور و توجہ سے سنیے گا، امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 80 سال بعد وہ پیدا ہوئے ہیں، اور 150 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 179 ان کی وفات ہوئی ہے۔ 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امام شافعی جو امام مالک کے شاگرد عزیز ہیں، وہ 150 یعنی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 204 یعنی 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ 163 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کرے آپ نے غور سے یہ بات سن لی ہو، جو مقصد ہے وہ بیان کرنے کا، وہ اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ امام جو ابو حنیفہ ہیں وہ 80 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 80 سال پیدا ہوئے ہیں۔ امام مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 93 سال بعد پردہ فرمانے کے پیدا ہوئے ہیں۔ امام شافعی 150 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جو وہ 163 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان سے جو پہلے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین، تو انہوں نے پھر کن کی تقلید کی تھی؟ ان کے ایمان کے بارے میں معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم کیا کہیں گے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان چاروں میں سے کسی کی تقلید نہ کی تو اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو جو ان سے پہلے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، انہوں نے کس کی تقلید کی تھی؟ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جو تھوڑا سا بھی کھلا ذہن رکھتا ہے وہ مسئلے کو سمجھ گیا ہوگا کہ اصل تقلید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جو دین انہوں نے دیا ہے ہم نے اس کی تقلید کرنی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان ائمہ کرام کی محنتوں، ان کی کاوشوں کو اللہ قبول کرے، ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمتوں کا نزول کرے۔ انہوں نے بڑی محنت سے، بڑی کاوشوں سے دین کو جو ہے مسائل فقہی جو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، امام ترمذی ہو گئے، ابو داؤد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے، لیکن سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعلیمات کو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کو جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو ہمارے قول کو اور ہماری بات کو دیوار پہ مار دو۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی بات کو حرف آخر کہتے ہیں۔ میں نے خود بہت سے لوگوں سے سنا ہے، میری ایک بندے سے اس سلسلے میں بات بھی ہو رہی تھی فون پہ ہی، تو میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا نہیں جی امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے۔ یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں۔ امام مالک سے جو امام شافعی نے اختلاف کیا تھا اسی بات پہ کیا تھا کہ مدینے والے تھے جو امام مالک کے قول کو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے برابر سمجھنے لگے تھے، اس لیے انہوں نے ان سے اختلاف کیا پھر امام شافعی نے، حالانکہ بہت ان کے عزیز شاگرد ہیں، بہت علم ان سے حاصل کیا ہے، لیکن جب دین کا مسئلہ آ جائے، جب دین کا مسئلہ، ائمہ کرام نے کبھی نہیں کہا، کسی نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے قول کو حدیث کے برابر جانو یا حدیث سے اوپر جانو۔ انہوں نے کہا کہ جہاں حدیث کے ٹکراؤ ہو ہمارے قول کو دیوار پہ مار دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کو پریفرنس دو۔ لیکن کیا کریں اب کہ اس طرح کا دور آ گیا ہے کہ جاہل قسم کے جو لوگ ہیں وہ فتوے لوگوں کو دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث اکثر یاد آ جاتی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، غالباً اس کا نمبر وہاں پہ 300 ہے یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے،
کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھے گا؟ آپ کی حدیث مبارکہ ہوں گی، قرآن پاک ہوگا۔ تو آپ نے کہا علم ایسے نہیں اٹھے گا، علم ایسے اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ باعمل جو علماء ہوں گے ان کو اٹھا لے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں کہ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، وہ غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کل ایسا ہی دور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس کو دین کے علبے بھی پتہ، وہ آج کل مسجدوں میں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم فتوے دیں گے، ہم سے پوچھیں دین کے بارے میں، اور اگر کوئی ان سے نماز سنے تو شاید ان کو نماز بھی صحیح نہ آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، کیونکہ آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے، وہاں ہم نے اور کسی کی طرف نہیں دیکھنا، وہاں ہم نے صرف اسی کو فالو کرنا ہے، وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ شروع میں پڑھی تھی وہ سورہ الاعراف کی 179 آیت ہے۔ سورہ الاعراف آپ خود بھی پڑھیں، اس کو کھولیں قرآن پاک کو اور پڑھیں، 179 آیت نمبر ہے اس کی۔ ترجمہ اس کا ذرا اس لیے میں نے وہ آیت پہلے پڑھی ہے کہ مجھے تو اس ترجمے نے ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے بہت سے انسان اور جن جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے، بہت سے انسان اور جن جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ آگے اللہ نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں، اور وہ ساری وجوہات ہم میں آج کل موجود ہیں۔ پہلی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دل رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ ان کے پاس دل تو ہے، دماغ بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، کان ہے جن سے وہ سنتے نہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ الاعراف آیت نمبر 179 آپ خود کھولیں اور پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر پڑھیں کہ انسان اور بہت سے جن جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ تقلید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اپنا جو اللہ نے ان کو عقل دی ہے، ان کو شعور دیا ہے، وہ استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھیں استعمال نہیں کرتے، اپنے کان استعمال نہیں کرتے۔ میں نے یہ حدیث کا جو علم ہے یہ بہت گہرا اور بہت مشکل ہے، اور بدقسمتی یہ ہے اس میں بہت ساری ملاوٹ ہو چکی ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ملاوٹ ہوئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، لیکن حدیث کا معاملہ بہت سارا ایسا ہے کہ بہت ساری ضعیف اور غلط روایتیں لوگوں نے اس میں شامل کر دی ہے اس علم میں، اور لوگوں کو، ہر بندے کو اس کا علم نہیں ہے کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی بیان کرنے والی ہے اور کون سی نہیں کرنے والی۔ میں نے خود سنا ہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ضعیف اور غلط اور جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور آگے جو بیٹھے ہیں وہ کان تو رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، انہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے، بہت سارے علماء حضرات جو ہیں وہ جھوٹی اور ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی پوچھے کہ یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی ہے تو وہ ضعیف کسی کتاب کا حوالہ دے دیں گے۔ سیاستہ کی کتاب میں وہ حدیث موجود نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی ساتھ لکھا ہوگا کہ یہ ضعیف ہے، یہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ خود کریں، دین کو خود پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارے جو اختلافات ہیں، جو ہم دوسروں کو کافر کافر کہہ رہے ہیں، دوسروں کے دین میں شک کر رہے ہیں، اس لیے ہے کہ ہم نے دین کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے خود دین نہیں پڑھا، ہم نے قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا، ہم نے حدیث کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا جو 3 اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم اور موطا، ان کا مطالعہ کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہ جو اختلافات چھوٹے موٹے ہیں یہ اس حد تک نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو کفر کے فتوے لگائیں۔ بہت سارے صحابہ کرام نے حدیث کی محنت کی ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت کا نزول کرے۔ میں کچھ کے نام آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں آپ کے علم کے اضافے کے لیے کہ جنہوں نے زیادہ حدیث روایت کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حدیث میں امام بھی کہا جاتا ہے، 5374،
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2630 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، 2286 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ محترمہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2210 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1660 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1540 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1170 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور 848 حدیثیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کی ہیں۔ اس جو چھوٹا سا میں نے کوشش کی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ باقی جو بھی کو کرتا ہے، جس نے بھی محنت کی ہے، اگر تو اس کا فتویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، اگر نہیں ہے، ان کو کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔ مثلا میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے تو آپ عورت کو چھوئیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے اس کے 2 مختلف مطلب لکھے ہیں۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ کسی بھی عورت کو کسی بھی طرح اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ عام طور پہ ہاتھ لگنا، اس کا مطلب، کیونکہ کچھ باتیں کنائے اور اشاروں میں کہی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے جنسی شہوت کے ساتھ اگر عورت کو آپ دیکھیں گے یا ہاتھ لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھنے سے نہیں، ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں، ائمہ کرام کے درمیان ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان ہوئے ہیں، لیکن ہم نے لوٹنا کس کی طرف ہے؟ قرآن پاک کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ کسی بھی صحابی کا، کسی بھی امام کا قول جو حدیث کے مطابق ہے اس پہ عمل کریں گے۔ خدا نخواستہ اگر ان کو کوئی آیت سمجھنے میں یا کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے تو ہم نے ضد نہیں پکڑنی، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے قول کی طرف لوٹنا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس بیان کو کھلے دل سے سنا ہوگا اور کچھ ذہن انشاءاللہ صاف ہوئے ہوں گے۔ وہی باتیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ وہ 247 اور 6 میں نے حدیث بڑی دفعہ مسلم شریف کی بیان کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے ایمان اور شرک اور کفر ہونے میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، ورنہ صرف کلمے کا احترام ہے، عقیدے کے لحاظ سے تو وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ اور کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے ایمان پہ شک نہ کریں، یہ ذمہ داری اللہ نے ہماری نہیں لگائی۔ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کون کس عقیدے پہ ہے، کس کا ایمان کس حال میں ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ہمیں کسی کو کفر کے فتوے نہیں لگانے، ہم نے کسی کے ایمان میں اور دین میں شک نہیں کرنا، یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی نہیں ہے۔ یہ شرک ہوگا اللہ کے ساتھ کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے اگر ہم وہ خود استعمال کرنے لگیں تو۔ اور جو مسلمان مرد ہے اور کسی نے داڑھی نہیں رکھی تو وہ خدا را داڑھی رکھیں۔ یہ حدیث بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں، 602 مسلم شریف میں حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، 5892 نمبر ہے غالباً اس کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجوسیوں اور مشرکین کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم داڑیاں رکھو۔ کسی کو تنگ نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑیں اور آخرت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان ہر مسلک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔